बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है कि आपका जितना दिल करता है आप तनकीद करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। हमारी तो जंग यही है कि आज़ादी इजहार के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। हमने पिछले कई बरसों से पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री के मालिकान से ये जंग लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं। अपनी नौकरियों को ख़त्म करवा दिया, नौकरियां हमारी कुर्बान हो गई इस जंग के अंदर। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से हमारी क्या जंग है? यही जंग है। वो कहते हैं कि ये ना बोलो, वो ना बोलो, इतना बोलो, खामोश रहो। तो हम आपकी इस आज़ादी को किस तरह सलब कर सकते हैं और रोक सकते हैं? आपका ये हक़ है, आप तनकीद करें, लेकिन आपको कुछ आदाब और कायदे कानून का ख्याल रखना है। आप तहज़ीब के दायरे में रहकर तनकीद करें, आपको इंशाल्लाह इसका मुस्बत जवाब मिलेगा। एक दोस्त हैं जी, स्पिरिचुअल हेडलाइन के नाम से यहाँ पर जो हमारे मॉडरेटर हैं टीम के अंदर, उन्होंने उसको जवाब देना शुरू कर दिया, तो बात जो है बदमज़गी की तरफ चली गई। फिर अल्टीमेटली मुझे उन सबको डिलीट करना पड़ा। आप तमाम दोस्त हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और तनकीद करने से हम आपको कभी भी नहीं रोकेंगे, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रहकर, चूँकि ये प्लेटफॉर्म आप दोस्तों की वजह से कायम दायम है। किसी को यूट्यूबर कहना, कोई यूट्यूबर गाली नहीं है। 17-18 सालों से सहाफ़त कर रहे हैं, बहुत सारी क्रेडिट पे हमारी स्टोरीज़ हैं और किसी से कोई सनद हमें नहीं चाहिए। आप लोगों की जो नंबर्स हैं, आप लोगों का डेली सुनना, यही हमारे लिए एक सनद है कि आप लोग हमारी ख़बरों के ऊपर यकीन रखते हैं और एक ताल्लुक़ है, और हम इंशाल्लाह आपके इस ताल्लुक़ को कभी भी और इस एतमाद को कभी भी ठेस जो है वो नहीं पहुंचाएंगे। मैं फिर आपको खबर ये दे दूं, और जो इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ईरान ने रात हमला किया, जवाबी कार्रवाई, और उसके बाद अब दोबारा से इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और ये थर्ड राउंड है हमलों का। और पहले इसराइल ने हमला किया, ईरान ने उसका जवाब दिया, और फिर अब दोबारा इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है जी, खबर के मुताबिक ईरान में 5 अफराद इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, और ईरानी मीडिया ने जी इसको रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ़्तारियाँ उस वक्त की गई जब ईरान और इसराइल के दरमियान हालात कशीदा हैं और दोनों ममालिक जंग की सूरत में, तमाम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी, ये भी रिपोर्ट हो रहा है। इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान पर हमला करके बाकायदा जंग का आगाज़ किया, और फिर ईरान ने 200 से ज़ायद मिसाइल दाग कर इसराइल के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की, जो अब तक जारी हैं। ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें फ़ौजी क़यादत की रहाइशगाहों और फ़ौजी और जौहरी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से। और इसराइली हमलों में 6 साइंसदानों समेत ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी फ़ौज के चीफ़ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी और ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और दीगर सीनियर अफसरान जो हैं वो शहीद हुए, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। आपको याद होगा, एक दोस्त ने ये सवाल मुझसे किया था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि क्या वजह बनी कि इसराइल ने हमला किया और डिफेंस सिस्टम नहीं था। तो फिर इस खबर ये है कि ईरान के अंदर बहुत सारी प्रॉक्सीज और जासूस बैठे हुए थे, जिन्होंने स्मगल किए ड्रोन्स को और एक एयर बेस बनाई, जहाँ से ये एयर स्ट्राइक्स, वो बेसिस जहाँ से ये हुई, इनको फैसिलिटेट किया गया, इंफॉर्मेशन भेजी गई, और इस बुनियाद के ऊपर ये हमले जो हैं इन्हें मटेरियलाइज किया गया। ये वो वजह थी कि जो डिफेंस सिस्टम था उस तरह से काम नहीं कर सका, और अंदर से खबर बाहर जो है वो जा रही थी, और इस बुनियाद के ऊपर अब 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया ईरान के अंदर। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूँ, जो इसराइल की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और इस वक्त इसराइल ईरान जंग में हो क्या रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में जी इसराइली मंदूब डेनी डेनन ने कहा कि इंटेलिजेंस थी कि चंद दिनों में ईरान जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। और इसमें आपको ये भी खबर दे दूं कि इसराइल का ईरान के शुमाल मगरबी तब्रेज़ रिफाइनरी के करीब एक हमला हुआ, और वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 मकामात पर धमाके हुए और धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, और ये इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई रात के हमलों के नतीजे में। और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब डेनी डेनन ने कहा कि इंटेलिजेंस थी कि चंद दिनों में ईरान जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर रहा है। तो इन्होंने इस चीज़ को बुनियाद बनाकर ईरान के ऊपर हमला किया, और इससे पहले भी जो उनका मोटिव ये रहा है कि हम किसी सूरत भी ईरान को एटमी क़ुव्वत जो है वो हासिल नहीं करने देंगे। अब अगर अमेरिका के पास ये एटमी ताकत है तो उसे कोई नहीं पूछेगा, अगर इसराइल के पास है तो उसे कोई नहीं पूछेगा, पाकिस्तान के पास है क्यों है?
تاکہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے، اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے، اور اسرائیل کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. تو یہ بطور ڈیفنس سب کچھ جو ہے وہ ایران کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ نے جنگ میں پہل کی، آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور ایک ایٹمی قوت جو ان کے نیتن یاہو بار بار کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت جو ہے وہ حاصل کرنے دی. اسی وقت ہمیں پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ماضی میں ایسا نہیں کیا. لیکن اب ہم اپنی غلطی کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اور یہ حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت تک یہ جاری رہے گا جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ایران کے پاس کسی قسم کی صلاحیت اب موجود نہیں ہے کہ وہ ایٹم بنا سکے، ایٹم بم بنا سکے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنی یورینیم کی کوانٹٹی موجود تھی کہ یہ 9 سے 10 کے قریب ایٹم بم بنا سکتے تھے. تو یہ بنیاد بنا کر انہوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر. اور اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں، ایک اعلیٰ کمانڈر پاسداران انقلاب کی ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسرائیل نتائج بھگتنے کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اور ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل واحدی نے کہا کہ تل ابیب میں وزارت دفاع، صنعتی اور فوجی مراکز بھی براہ راست ایرانی حملے کا نشانہ بنے. آپریشن میں ہمارے اہداف میں سب سے اہم نواتیم، اودا اور تل نوف کے فضائی اڈے تھے. ان فضائی اڈوں پر اسرائیلی فضائیہ کی کمانڈ اور دیگر جنگی مراکز موجود تھے. جنرل واحدی کے مطابق یہی اڈے ایران پر حالیہ حملے کا نقطہ آغاز تھے. مجموعی طور پر اسرائیل پر میزائل حملوں میں 150 سے زائد اہداف کامیابی سے نشانہ بنائے گئے. اسرائیل کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایران پوری قوت کے ساتھ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آئندہ بھی ایسی ہی جوابی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. میں ویورز آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شیئر کر دیتا ہوں. اور آپ کے سامنے اس وقت مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے یہ ویژولز ہیں، جہاں پر 5 جو ایئر کرافٹ تھے، پیسنجر ایئر کرافٹ، ان کو نشانہ بنایا گیا. ایک اور تصویر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے ایئر کرافٹس ہیں ایران کے، وہ کھڑے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے. اور پلینز ڈسٹرائڈ ان مہرآباد ایئرپورٹ ان تہران ایز اے ریزلٹ آف اسرائیل نائٹ ٹائم ایئر اسٹرائک. دا سیٹلائٹ امیجز ور پوسٹڈ بائی IRNA ایجنسی، اور یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک انتہائی اہم سوال پاکستان کے حوالے سے، اور لوگ یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ کیا اسرائیل پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. سر ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا، لیکن ہمیں الرٹ رہنا ہے. اور جو بارڈر ہے ایران کا، وہاں پر اس وقت پاکستان ایئر فورس اور ہماری افواج جو ہیں وہ تیار بیٹھی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی میزائل ہماری حدود میں آتا ہے تو پاکستان یقیناً اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے گا. اور جو ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس وقت افغان پاکستان بارڈر کے پاس جو ہے اسے ڈپلوائے کیا گیا. اور پھر یہ بھی اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے، بلاول زرداری کی یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ ہمیں بھارت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے، اور جب تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہوں گے تو دن بدن کشیدگی میں اضافہ ہوگا. دیکھیں، ایک طرف ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو چکی ہے. اسرائیل پاکستان کے اوپر بھی حملہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، ماضی میں بھی اس نے کیا، اور انڈیا کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے. ہمیں الرٹ رہنا ہے، چونکہ ان حالات میں اگر ایران کے اوپر مزید حملے ہوتے ہیں اور یہ پوری سچویشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے فار another 2-3 ویکس، یا پھر مزید اس کے اندر حالات کشیدہ ہوئے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، تو عین ممکن ہے کہ بھارت بھی پاکستان کے اوپر خدا نہ خواستہ دوبارہ اس قسم کا کوئی ایڈونچر کرے، اور اسے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کرے. ایک طرف سے ایران کو اسرائیل حملہ کرے، دوسری طرف سے پاکستان کے اوپر بھارت حملہ کرے. تو ہمیں الرٹ رہنا ہے، کیونکہ بھارت اس جنگ سے پہلے ہی ایک اسیسمنٹ ضرور تھی انٹرنیشنلی بھی اور تھنک ٹینکس کی بھی، اور انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارت چین سے نہیں بیٹھے گا، خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، اور وہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. اور ہماری اپنی بھی انڈیپینڈنٹ جو اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھارت ایک موقع کی تلاش میں ہے. تو یہ ہائی ٹائم ہے جی اس خطے کے لیے. اور اگر بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو پھر یقیناً ہم ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک طرف سے اسرائیل ایران پر حملہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے پاکستان کے اوپر کچھ ہفتے پہلے حملہ ہوا. اور اگر دوبارہ سے ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر چائنا نے بھی اس حوالے سے خبردار کیا، کیونکہ چائنا نے ایران کے حق میں بیان دیا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ جو ان کے ایک اسٹرانگ کولیشن اور جو کوارڈینیشن چل رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ، اور اس نے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کیے کہ ہم اب گولڈن ڈوم بنانے جا رہے ہیں، اور یہ بہترین ڈیفنس سسٹم ہوگا. چونکہ انہیں احساس ہو گیا نا
کہ اگر بھارت کو جواب دے سکتا ہے اور جس مہارت کے ساتھ ان کے ڈیفنس سسٹم کو انہیں تباہ کیا، تو میزائل امریکہ کی طرف بھی ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے. لیکن امریکہ صرف اور صرف ایران کو ایک معاہدے کے تحت باندھنا چاہتا ہے، اور پھر اگلا ہدف کون ہوگا؟ وہ پاکستان ہوگا. اور پاکستان کے اوپر بھی اسی قسم کی آپ کو ریسٹرکشنز لگانے کے لیے امریکہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چال چلے گا. اور وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا اس پورے سینیریو کے اندر جتنے ممالک تھے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ مسلم ممالک ہیں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ کو، فیسیلیٹیٹ کیا اسرائیل کو کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں. تو کیا پاکستان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا؟ ٹرکی اور 2-3 اور ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. لیکن یاد رکھیے گا مسلم امہ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. خواجہ آصف نے تو کہا نا جی کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور اگر اکٹھے نہیں ہوگے تو اگلی باری تمہاری ہوگی. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بات آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے. انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے، صہیونی قوتوں کے حوالے سے، طاقتوں کے حوالے سے بہت ڈیٹیل اپنے لیکچرز ریکارڈ کروائے، اور انہوں نے سنیوں کے حوالے سے کہا تھا کہ سنی مکمل طور پر سن ہو چکے ہیں. اور یہ جو جنگ ہے اسلام کے خلاف، جو یہودی اس وقت جنہوں نے اس جنگ کا آغاز کر دیا، اس میں اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو انہوں نے ایران کی تعریف کی، شیعوں کی تعریف کی، اور مسلم دنیا کو اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر اب اس جنگ کو بطور جہاد دیکھنا ہوگا. چونکہ میں پہلے بھی آپ کو دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ اس کا نیشنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا. یہ صرف جو پہلے دن سے، جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی اس دن سے جس جنگ کا آغاز ہوا، آج بھی وہ جنگ جاری ہے. تو یہ اسلام اور کفار کے درمیان جنگ ہے، اس کا ملکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو میں یہ بھی خبر دوں کہ گزشتہ رات کے بعد اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر تہران پر حملہ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک تصویر جاری کی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ ہوا، اور اس حملے میں شمال مغربی ایران کے شہر تبریز میں آسمان پر دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے. جبکہ اسرائیلی خبر ایجنسی APP نے اسرائیلی وزیر دفاع کو کوٹ کرتے ہوئے ان کا جو بیان تھا اسے شیئر کیا، جس میں انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر اس سے میزائل حملے نہ رکے تو پورا تہران جل جائے گا. آپ نے حملہ کیا، اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایران اس کا جواب نہ دیتا. دوسری جانب اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایرانی حملوں کا سلسلہ جاری رہا. رات گئے تک ایران نے اسرائیلی شہر جن میں تل ابیب سر فہرست ہے اسے ٹارگٹ کیا، اسے نشانہ بنایا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایرانی حملوں میں 4 اسرائیلی ہلاک ہو چکے جبکہ درجنوں زخمی ہیں. اور ایران اسرائیل پر اب تک 5 حملے کر چکا ہے، اور 5واں حملہ ایران بتایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ بڑا تھا جو ہفتے کی صبح کیا گیا. اور ایران کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں میزائلوں سے 5 مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور بڑی تباہی ہوئی ہے. ایرانی حملے میں ایک 32 منزلہ عمارت کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. جبکہ ان حملوں کے دوران وسطی اسرائیل میں 9 مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور متعدد عمارتوں کو نقصان ہوا. ایرانی حملوں کے نتیجے میں 4 اسرائیلی ہلاک ہیں جی، اور 63 سے زائد جو ہیں ان کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اور ان حملوں میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے تباہ ہونے کی بھی اطلاعات ملی، لیکن میڈیا کو کوریج کرنے سے روک دیا گیا. فاکس نیوز کا ایک نمائندہ آپ کو ایک ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا جو وہاں پہ پہنچتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. کیونکہ جس بلڈنگ کو وزارت دفاع کی، یہ بلڈنگ کی وہی حیثیت ہے جو پینٹاگون کی امریکہ میں حیثیت ہے، اور اس کو اسرائیل کی ایک جو یونٹی ہے، یا یہ کہا جائے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول، یہ عمارت سے پورا اس جنگ کو مانیٹر کیا جا رہا تھا اور تمام فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں. ایران کی طرف سے اسے ٹارگٹ کیا گیا اور پھر نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے. اور ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے 2 F-35 اسٹیلتھ جنگی طیارے مار گرائے، اور پہلی بار امریکہ جو امریکی ساخت F-35 طیاروں کو گرایا گیا. اس سے پہلے آپ کو کہیں پر بھی اس کی مثال نہیں ملے گی. اور اتوار کو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس کشیدہ صورتحال کو لے کر مذاکرات ہونے ہیں، لیکن ایران کا موقف ہے کہ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ ان کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا. اب ایران کا لائے عمل کیا ہوگا؟ پوری رات ایران نے حملہ کیا، میزائل داغے گئے اسرائیل کے اوپر، اور اب اسرائیل کی جو پکچرز دن کی روشنی میں انٹرنیشنلی شیئر ہو رہی ہیں، ایک تباہی ہوئی ہے. لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں جو کچھ آپ پچھلے 600 دنوں میں آپ نے غزہ میں کیا، پچھلے 2 برس سے جس طرح سے آپ نے بربریت اور لوگوں کو، مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو، بچوں کو شہید کیا، اور پوری غزہ کی پٹی کو، پوری فلسطین کو آپ نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا. اب اسے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ آج تمہیں پتہ چلا
کہ جو کچھ تم غزہ میں کر رہے تھے آج تمہارا گھر مکمل طور پر جل گیا، ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اب ایران کا لائے عمل کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایران نے اسرائیل پر حملے تیز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دفاع کرنے والے ممالک کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے، اور ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایران کو بین الاقوامی قانون کے تحت اس جارحانہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق حاصل ہے، اور جو ملک بھی ایران کی کارروائیوں کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرے گا اس ملک کے فوجی اڈے بھی ایران کے اگلے اہداف میں ہوں گے۔ بہت سارے فوجی اڈے جی، شام کے اندر امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، قطر میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یمن میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے جارڈن میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے ممالک، یو ای کے اندر آپ کو امریکی افواج جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو مقصد صرف یہی تھا کہ جو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اسرائیل کو، اور پھر جتنے بھی مڈل ایسٹ کے اندر ممالک ہیں ان کو آن بورڈ لے کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر سنی شیعہ فسادات کے حوالے سے لوگ اب کیا کمنٹ کر رہے ہیں کہ اب ہمیں ان جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں انہیں سائٹ پر رکھ کر اب آپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ اسے دشمن نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ شام کے اندر یہی مسئلے آپ کو نظر آئے، عراق جنگ کے اندر یہی آپ کو مسئلے نظر آئے، ایران اور پھر سعودی عرب کے درمیان بھی آپ کو یہی مسئلہ نظر آتا ہے۔ لیکن مسلم امہ ایک کلمہ، ایک نبی کا کلمہ، ایک وحدت کی علامت، آپ کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اب اسلام کے خلاف یہ جو اسرائیل نے جنگ کا اعلان کیا اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جا سکے، چونکہ نیتن یاہو کہتا ہے کہ اب میں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اگلا ٹارگٹ میرا پاکستان ہوگا، اور میں کسی صورت بھی ان ممالک کو، جو غلطی ہم نے پاکستان کی دفعہ کی جب یہ نیوکلیئر پاور حاصل کرنے کی اس فیز سے گزر رہے تھے، ہمیں اس وقت انہیں روکنا چاہیے تھا، ہم نہیں روک پائے، لیکن اب ہم ایران کو ضرور روکیں گے، اور ایران کو کسی صورت بھی ہم نے ایٹامک پاور بننے نہیں دینا۔ اب یہ ان کی کوشش ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اگر طالبان پاکستان کو ٹیک اوور کر جائے، مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی ہنسی آ رہی ہے کہ طالبان پاکستان کو کس طرح ٹیک اوور کر سکتا ہے؟ کرائے کے قاتل کیا کسی ایجنڈے پر آپ کو چلتے ہوئے تو نظر آئیں گے، لیکن کیا وہ پاکستان پر حملہ کر کے پورے پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ہاں، پروپیگنڈے کے طور پر آپ انہیں پیسہ دیں، آپ وہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں، نہتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ ضرور ہوگا، لیکن جو آپ کا خواب ہے یہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ویورز، ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران کی طاقتور عسکری تنظیم پاسداران انقلاب نے سخت الفاظ میں خبردار کیا کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، جس کے ساتھ دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایران کا جلد اسرائیل پر خیبر میزائل حملے کا اعلان، اور خیبر بیلسٹک میزائل کن خصوصیات کا حامل ہے اور کتنا طاقتور ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایز اے مسلم خیبر اور اس کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور اسے حضرت علی کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ خیبر 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا طاقتور ترین میزائل ہے، 1500 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیبر میزائل اسرائیل اور امریکی ٹھکانوں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے بھی خبردار کیا کہ اگر ہمارے فوجی اڈوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا، ہمارے شہریوں کو ٹارگٹ کیا، تو آپ کو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ یہ جدید بیلسٹک میزائل فوری تیاری اور فوری لانچ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ ایران کا خیبر میزائل ایک جدید بیلسٹک میزائل ہے جسے ایران نے اپنے دفاعی طاقت کے اظہار کے طور پر تیار کیا، اور اس میزائل کا مکمل نام خیبر 358 یا بعض اوقات صرف خیبر بتایا جاتا ہے۔ یہ میزائل ایران کے میزائل پروگرام میں شامل ان میزائلوں میں سے ہے جن کا مقصد طویل فاصلے تک مار کرنا اور دشمن کے اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانا ہے۔ خیبر میزائل کی خصوصیات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ایران کس طرح سے اپنا دفاع کر رہا ہے، کیونکہ کسی دوست نے یہ کہا کہ کیا ہوا جب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ شیلڈ کہاں تھی، اور کسی دوست نے کہا تھا کہ عرفان آپ پلیز اس کا ضرور جواب دیجیے گا۔ اب تو جی بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ایران کے اندر جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور ایک پورا ڈرون جو ایئر بیس وہاں پر بنائی گئی جو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی ان تمام حملوں کو جو ابتدائی طور پر اسرائیل کی طرف سے ایران کے اندر کیے گئے، اور اگر یہ اندر سے فیسیلیٹیٹ نہ کر رہے ہوتے تو اتنی تباہی جس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے شاید یہ آپ کو نظر نہ آتی۔ خصوصیات خیبر کی رینج، اس کی جو مار کرنے کی جو حد ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جی۔ ایران کے مطابق خیبر میزائل تقریباً 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر اہم اہداف تک یہ پہنچ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ایک بیلسٹک میزائل ہے، یعنی ایک خاص کورس پر سفر کرتا ہے اور زمین پر کسی ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔
ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। और अगर इसमें इंजन की बात की जाए तो इसमें सॉलिड फ्यूल ठोस ईंधन इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये तेज़ी से लॉन्च हो सकता है और दुश्मन के रेडार या हमले से पहले ही इसे फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल ईरान के पुराने शहाब 3 और खुरमशहर मिसाइलों की अगली जनरेशन तस्वुर किया जाता है। इसमें ज़्यादा स्टेलिथ खुसूसियात और दुरुस्ती शामिल की गई हैं, यानी प्रिसाइस अटैक, और अगर आपने अपना टारगेट जो है उसे लॉक कर दिया तो इसकी जो खुसूसियत है कि वो अपने हदफ को पूरी महारत के साथ, पूरी इंजीनियरिटी के साथ प्रिसाइसली टारगेट करता है। पांचवी चीज़, धमाका खेज मवाद। इसमें रवायती या मुमकिन तौर पर केमिकल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत हो सकती है, लेकिन ईरान का दावा है कि रवायती वॉरहेड के साथ है। और नाम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि खैबर इस्लामी तारीख की एक मशहूर जंग का नाम है जिसमें हज़रत अली ने खैबर का किला फतह किया, और ईरान इस नाम को ताकत, फतह और मज़ाहमत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करता है। और इसकी एक ख़ास एसोसिएशन है। खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, हज़रत अली को इससे मंसूब किया जाता है, और जिस तरह खैबर के किले को फतह किया गया और खैबर इसी मुनासबत से इस मिसाइल का नाम रखा गया। खैबर के अलावा जी 6 ऐसे मज़ीद मिसाइल हैं जो इसराइल तक मार कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेजल फ़ी घंटा 1700 किलोमीटर फासला, मार जो इसकी है वो 2500 किलोमीटर तक है, यानी ये अटैक कर सकता है। फिर हज कासिम है 1400 किलोमीटर का फासला, और इसकी जो रेंज है यानी 14,000 तक आपने अगर 1400 तक अगर आपने टारगेट लॉक किया तो ये अपने हदफ पे पहुंचेगा। फिर शाहवन की जो टोटल स्ट्रेंथ है यानी कि 300 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। जुल्फ़कार की जो टोटल स्ट्रेंथ है, डिस्टेंस है, वो 700 किलोमीटर तक है। इसके अलावा शहाब 3 है जी 800 से 1000 किलोमीटर का फासला जो है, और तकरीबन जो अटैक है ये भी बताया जाता है कि तकरीबन 2000 किलोमीटर तक भी ये अटैक कर सकता है। इसके बाद अमाद है 2000 किलोमीटर तक इसका जो रेडियस है, और ये अटैक कर सकता है। तो ये वो आर्सेनल है जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान बार बार दुनिया को कहता रहा, ख़ासतौर पे अमेरिका को, इसराइल को, कि तुम बाज आ जाओ, अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो तुम्हें इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। व्यूअर्स, आपको कुछ खबरें ये भी आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि गुज़श्ता रोज़ से अब तक तबाही के मनाजिर सोशल मीडिया पर, और जो इसराइली एजेंसी है, ईरान की जो एजेंसी है जो रिपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली, वो क्या बताते हैं कि इसराइली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानिब से ईरानी हमलों के बाद मलबा उठाने और ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल करने की मुतादिद वीडियोज़ इस वक्त मंज़र-ए-आम पर हैं। वीडियोज़ में गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं, इलाका तबाह हो गया, इमारतों को नुकसान पहुंचा, और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ, जिसकी न्यूज़ चैनल पर कवरेज ठीक तरह नहीं की जा रही। फॉक्स न्यूज़ की जाने से जब इसराइली फ़ौजी अड्डे और इतराफ़ के इलाकों में तबाही के मनाजिर की कवरेज की गई तो टीम को कवरेज से रोक दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया को पता चल सके। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।